اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شریعت سے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آرے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام سلسلے وار اور منفرد پروگرام الحمدللہ عرصہ دراز سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ جس طرح آپ ہمارے اس پروگرام کو پذیرائی بخشتے ہیں اور شوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کا پروگرام بھی بہت خاص اور اسپیشل ہونے جا رہا ہے، تو میں تمام اپنے ویورز سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو اختتام تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر بھی کرتے جائیں۔ ناظرین محترم، آج کل ہمارے ملک، ہمارے وطن پاکستان میں ایک مسئلہ بہت ہی موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور وہ ہے خواجہ سراؤں سے متعلق۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ٹرانسجینڈر کیا ہے اس سے متعلق ہم مفتی صاحب سے کچھ سوالات رکھیں گے۔ ناظرین محترم، 5 ستمبر 2022 کو ٹرانسجینڈر افراد کے حوالے سے ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا۔ اسلام آباد یعنی دنیا نیوز کی یہ خبر میں آپ حضرات سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ اس نیوز کو سماعت فرمائیں گے۔ نیوز یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے قانون میں ترمیم کا بل سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں پیش کر دیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق سینیٹر ولید اقبال کے زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور انسانی حقوق کے نمائندے پیش ہوئے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ٹرانسجینڈر امریکی اصطلاح ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ ٹرانسجینڈر افراد کے حوالے سے قانون سازی قرآن و سنت کے منافی ہے، اور اس سے ہم جنس پرستی کو یعنی فروغ ملے گا۔ انہوں نے کمیٹی کو تجویز دی کہ اسلامی نظریاتی کونسلر اور مفتی صاحبان کو خصوصی طور پر بلا کر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ خواجہ سراؤں کے نمائندوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ تو ناظرین محترم، وزارت انسانی حقوق نے ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے، اسے نہ چھیڑا جائے۔
جبکہ اسلام آباد انتظامیہ نے ترمیم کی حمایت کی۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور مفتی صاحب سے اس کے شرعی معاملات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مفتی افضل مدنی شاذلی۔ آئیے سوالات کا سلسلہ میں حضرت سے شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سوال یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ذرا تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ فرمائیں۔ ٹرانسجینڈر یہ ایک اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے جو کہ کثیر المعانی ہے، یعنی اس لفظ میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس میں شامل لوگوں میں پہلی تو قسم وہی ہے جنہیں ہم مخنث کہتے ہیں، یا عام فہم زبان میں ہجڑا یا انٹرسیکس یا آج کل خواجہ سورا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی جن میں مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کے اعضاء ہوتے ہیں، اور ان کو فقہی اصطلاح میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، یعنی مرد ہیں یا عورت، اس کا فیصلہ کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ تو یہی لوگ ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ یعنی یہ تو بہت کم تناسب اس کا ہے۔ عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں سگنل پر، بس اسٹاپ پر اور بازاروں میں، محلوں میں، اس طرح کے لوگ آ کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مرد ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مخنث نہیں ہیں، خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں، بلکہ شریعت میں حقیقت میں مخنث وہی ہیں کہ جن میں دونوں طرح کے مردانہ اعضاء بھی ہوں اور زنانہ اعضاء بھی ہوں، اور فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ یہ مرد ہیں یا عورت، جن کو ہم تیسری جنس بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے وہ اس اصطلاح میں ٹرانسجینڈر میں جو قانون میں شامل کیے گئے ہیں وہ ہیں جو کسی نفسانی یا جسمانی وجہ سے جنس تبدیل کروا لیں۔ یعنی بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نفسانی طور پر یا مطلب نفسیاتی طور پر اپنے ان کے چال ڈھال، گفتگو کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہوتے مرد ہیں لیکن گفتگو خواتین کے انداز میں کرتے ہیں، چلنے کا انداز، بیٹھنے اٹھنے کا انداز خواتین کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی ایک بیماری ہے ان کو۔ حقیقت میں یہ مرد ہیں لیکن نفسیاتی طور پر ان میں کچھ چلنے پھرنے کا انداز، گفتگو کا انداز، بیٹھنے اٹھنے کا انداز خواتین والا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ان کے اندر یہ کیفیات ہیں اور وہ آپریشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو یعنی اپنی جنس کو تبدیل کر لیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ دوسری طرح یعنی دوسری قسم اس میں، اس قانون میں یا اس لفظ میں یہ شامل ہیں۔ تیسرا وہ جو کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں ان کی کوئی مرد ہے تو اس کی مردانگی کی جو قوت تھی، جو صلاحیت تھی، وہ ختم ہو گئی، تو وہ جو ہیں وہ بھی یعنی وہ ہیں تو مرد، ان کا سارا مطلب جسمانی حیت اور جسمانی اعضاء سارے مردوں والے ہیں، صرف
جو مردانہ صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی کسی حادثے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈر میں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں، پہلے جو حقیقت میں مخنث ہیں، دوسرے وہ جو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو دوسری جنس تصور کرتے ہیں، تیسرا وہ جو حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ذریعے سے ان کی کوئی جو صلاحیت تھی مردانگی کی یا تو وہ ختم ہو گئی، تو وہ لوگ، تو اب یہ تین طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر کا لفظ جو ہم یوز کر رہے ہیں یا جو جس کا قانون سن 2018 میں جبکہ الیکشن سے پہلے یعنی نواز شریف کی حکومت کا اینڈ چل رہا تھا، تو اس وقت یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے قانون یا بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور مسلم لیگ نون والوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے دونوں نے اس کی حمایت کی۔ اس طریقے سے یہ بل اور یہ قانون پاس ہو گیا اور یہ قانون کا نفاذ ہو گیا۔ تو ابھی کچھ دن پہلے یہ ستمبر کے ابتدا میں آغاز میں اس میں ترمیمی بل پیش کیا گیا کہ یہ قانون جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے، اس قانون کی کیا خرابیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم مزید ابھی عرض کریں گے۔ تو ان خرابیوں کی بنا پر یہ اس کی یعنی ترمیمی بل ابھی ستمبر میں اسی مہینے میں آغاز میں سینٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے اس کا تعارف تھا جو میں نے عرض کیا۔ تو ناظرین محترم، آج بہت ہی انوکھا اور خاص موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے بڑی دلچسپی غور و فکر کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، خواجہ طرحہ یعنی ٹرانسجینڈر جسے ہم کہتے ہیں، تو مارکیٹوں میں، بازاروں میں بے شمار آپ کو یہ مانگتے ہوئے نظر آئیں۔ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا اس جنس سے تعلق نہیں ہے، لیکن دور دراز علاقوں سے وہ خاص طور پر کراچی شہر میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو خواجہ سرا بنا کر وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو، ایسے خواجہ سراؤں کو، کہ وہ بھیک تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق تجارت سے ہے اور میں بھی مارکیٹ میں ہی ہوتا ہوں، تو بے شمار خواجہ سراؤں کو جو شاید بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا روپ مطلب نکال لیا ہے۔ تو وہ اس طرح سے بھیک مانگتے ہیں، خواتین ان کو اگر 1-2 روپے دے دیں تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں اور بلا جواز انہیں بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اکثر خواتین کو ان کی بددعاؤں پہ روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو ناظرین محترم، ایسے لوگوں کی بددعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ روپے 2 روپے یا 10 روپے کو اٹھا کر پھینک دے، یعنی تکبر کا یہ عالم ہے کہ وہ 5 روپے 10 روپے پر شکر ادا نہیں کرتے بلکہ پھینک دیتے ہیں، اور اکثر مارکیٹوں میں، بازاروں میں وہ خواتین کے بچوں کو دیکھ کر انہیں بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایسے لوگوں سے ہرگز ان کی بددعاؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے 4-4 5-5 ہزار روپے یہ روزانہ کی بنیاد پر کما کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور بے شمار خواجہ سرا ایسے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ان کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں اور نمازی بھی ہوتے ہیں، شریعت کے پابند بھی ہم نے دیکھے ہیں اور اچھے اخلاق کے مالک بھی ہوتے ہیں اور مانگتے بھی نہیں ہیں،
بہرحال وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ بڑا دلچسپ ایک موضوع ہے۔ آئیے حضرت سے میں اسی حوالے سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر یعنی نیز اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی بھی قانون کو جب مطلب ہم اپنے ملک کے آئین کا حصہ بنائیں گے تو چونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اور ہمارے ملک کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، یعنی قرآن اور سنت سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی قانون ہمارے ملک کے آئین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارے آئین کا یوں سمجھ لیجیے کہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ تو اب کوئی بھی اس طرح کا قانون جب پاس کیا جائے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ اسلامی شرعی قیودات کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ کوئی بھی اس میں شرعی خرابی نہ ہو۔ تو اس کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے پہلے ہم اس کی خرابیوں پر غور کریں گے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ ایسے کسی بھی قانون کا جو شریعت کا مخالف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ہم اس کو اپنے ملک کے قانون اور آئین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو آئیے پہلے ہم اس قانون پر غور کرتے ہیں کہ یہ قانون ہے کیا اور اس میں خرابیاں شرعی کیا ہیں۔ اس قانون میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس قانون میں یہ جو ایک تو حقیقی جو انثیٰ ہیں، مخنث ہیں یا انٹرسیکس پرسنس ہیں، ایک تو وہ شامل ہیں۔ دوسرے جو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو جن سے مخالف تصور کرتے ہیں، ہوتے مرد ہیں اور اپنے آپ کو لیڈی، خاتون تصور کرتے ہیں، یا ہوتی لیڈی ہے اور اپنے آپ کو مرد تصور کرتی ہے، تو وہ جو ہے اپنا کسی آپریشن کے ذریعے سے اپنی جنس کو چینج کروا لے تو اسے اس قانون میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر حادثاتی طور پر کوئی شخص کسی اپنی جو یعنی صلاحیت تھی، مردانی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ مطلب جو مردانہ معاملات تھے وہ کرنے سے قاصر ہو گیا، تو اب وہ اپنی آپ کو ڈاکومنٹس میں ناظرہ کے آفس میں جا کر درخواست پیش کرے کہ میں اپنی جنس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ناظرہ والے اس کی جنس کو مطلب کاغذات میں چینج کر دیں گے، اور انہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو اگنور کریں یا اس کو کسی بھی قسم کی مطلب اس کے درخواست کی مخالفت کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں۔ انہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی درخواست کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور اس کو ڈاکومنٹس میں، کاغذات میں، نہ صرف یہ کہ شناختی کارڈ میں بلکہ گورنمنٹ کے تمام کاغذات میں اس کو جن سے مخالف میں چینج کر دیا جائے گا۔ لیڈی ہے تو جینٹس میں، اور مرد ہے تو یعنی لیڈی میں اس کو خاتون میں چینج کر دیا جائے گا، اس کی جنس کو کاغذات میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات جب ہوں گے تو یہ شرعی اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ کیا کیا خرابیاں ہیں؟ پہلی تو جھوٹ ہے اور دھوکہ دہی کا راستہ اس سے کھلتا ہے، یعنی ہے مرد اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں خاتون ہوں، عورت ہوں، اور پھر اس کو کوئی یعنی اگنور نہیں کر سکتا، یعنی ایک تو جھوٹ بولنا پایا گیا، دوسرا دھوکہ دینا پایا گیا۔ تو اس قانون میں اگر اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں
اس قانون کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، تسلیم تو کر لیا ہے ہماری اس کا گورنمنٹ نے اس کو مطلب منظور تو کر لیا ہے، لیکن بہرحال یہ خرابی ہے۔ تو اگر جو ہے اس قانون کے تحت اب یعنی ایسے شخص کو یہ اجازت ہے کہ جب وہ اپنی ڈاکومنٹس میں، اپنے کاغذات میں اپنی جنس کو چینج کروا لیتا ہے، تو اب وہ اگر مرد بھی ہے، یعنی ظاہری اس کی وضاحت، ظاہری اس کے جسمانی حیت مردوں والی ہے، لیکن وہ خواتین کے، لیڈیز کے، گرلز کے اسکول میں، کالج میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، ان کی کلاس، لڑکیوں کے ساتھ کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو لڑکیاں یا ٹیچرز کوئی بھی یعنی قانونی اس کو تحفظ حاصل ہے اور کوئی اس کو باہر نہیں کر سکتا۔ لیڈیز ٹوائلٹس استعمال کر سکتا ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اسلام نے خواتین کو پروٹیکشن اور جو تحفظ فراہم کیا ہے، تو وہ تحفظ بالکل اس قانون کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی غیر جنس مرد یا جو ہے وہ لیڈیز کے تمام معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس قانون کی وجہ سے ایک تو خرابی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ احکام شرع کے نفاذ میں مشکل ہوگی، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی یعنی ہم جنس پرستی کا معاملہ بھی اس کی بھی اجازت ہوگی کہ مرد جو ہے وہ مرد سے شادی کر سکتا ہے اپنی صرف جنس کو کاغذات میں چینج کرنے کی وجہ سے، اور لیڈی جو ہے وہ عورت سے نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ ہمارے قانون میں اس چیز کو یہ سمجھ لیجیے کہ اس برائی کو تحفظ فراہم ہوتا ہے اس قانون کی وجہ سے۔ تیسرا جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنی جنس کو چینج کرتا ہے، اپنے اعضاء کو کاٹتا ہے، مردانی اعضاء کو کاٹ کر لیڈی اعضاء میں مطلب اپنے یعنی جنس کو تبدیل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اعضاء کو کاٹنا پڑے گا۔ تو اعضاء کو کاٹنے سے تغییر لخلق اللہ اور مصلح کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنا، یہ پایا جائے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرنا یہ شرعاً بالکل ناجائز و حرام ہے۔ تیسرا ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے اس قانون کے تحت، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا، اور اسی طریقے سے مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی ہے مرد اور لیڈیز کے کپڑے پہنتا ہے، یا ہے عورت اور مردوں کی طرح وضاحت اختیار کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ایسے مرد اور عورت پر، مردانی عورتوں پر اور زنانی مردوں پر جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ تو یہ مشابہت اختیار کرنا یہ بھی خرابی ہے۔ اور ایک خرابی اس میں جو ہے شرعی طور پر وہ یہ ہے کہ بے پردگی اور بے حیائی کا معاملات، کہ اس میں کوئی پردے کا ظاہر کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا۔ جب ایک مرد اپنے صرف کاغذات میں جنس تبدیل کر کے خواتین کے ٹوائلٹ بھی یوز کر سکتا ہے، ان کی کلاسز میں بھی یعنی شامل ہو سکتا ہے، اور ان کے تمام پروگراموں میں، تمام معاملات میں شامل ہو سکتا ہے اس قانون کے تحفظ کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ یہ بے پردگی اور بے حیائی کو بھی اس میں پروان چڑھانا پایا جائے گا۔ تو یہ کچھ خرابیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے چند میں نے عرض کی ہے۔ آئیے اب ان خرابیوں کے حوالے سے مختصراً جانتے ہیں کہ پہلی جو خرابی میں نے عرض کی کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ کھلتا ہے۔ تو اس قانون کے نتیجے میں کوئی بھی شخص اپنے لیے مخنث ہونے کا، خواجہ سرا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مرد و عورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس دعوے کو محض اس کے گمان پر یقین رکھتے ہوئے بغیر کسی ثبوت اور شرعی طریقہ کار کو اختیار کیے بغیر مان لیا جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے
درخواست پیش کرے گا اپنی مخنث ہونے کی، خواجہ سرا ہونے کی، تو اس کی جو ہے درخواست کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ اقوام متحدہ وغیرہ کا اور امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کا، یورپ کا قانون ہے۔ تو وہاں ان یورپی ممالک میں بھی، برطانیہ میں بھی، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ مطلب انٹرسیکس شو کرتا ہے یا اس کی درخواست دیتا ہے، تو وہ بھی 2 سال تک اس کو کسی جو ہے وہ میڈیکل آفیسر کے زیر نگرانی اس کو یعنی اس میں رکھتے ہیں، آبزرویشن میں، انڈر آبزرویشن وہ رکھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ میڈیکل آفیسر جو ہے، میڈیکل انچارج جو ہے، جب وہ اس کو یعنی وہ دے دیتا ہے، اپروول دے دیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ خواجہ سرا ہے، تو پھر اس کو خواجہ سرا اس ملک میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے اس قانون میں خالی کوئی شخص درخواست پیش کرے، نادرہ کے آفس میں جا کر شناختی کارڈ میں اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی درخواست پیش کرے، اور اس کی درخواست کو بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی آبزرویشن کے یعنی قبول کر لیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا اس میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے دھوکہ دینے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والوں کی یعنی جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بہرحال ان 2 برائیوں کے حوالے سے تیسری جو اس میں خرابی تھی، احکام شرع کے نفاذ میں مشکل ہوگی۔ مخنث ہونے کا دعویٰ مان لینے سے یہ ہوگا کہ ظاہری اعتبار سے اس پر مخنث کے احکام لاگو ہوں گے، حالانکہ حقیقت حال اس سے مختلف ہوگی، یعنی وہ شریعت کے ان احکامات کا مخاطب نہ ہوگا۔ اور پھر مخنث ہونے کا دعویٰ کر لینے کے بعد اس قانون کے تحت کیونکہ کوئی بھی مرد خود کو عورت اور کوئی بھی عورت خود کو مرد قرار دے سکتی ہے، تو اس کے بعد احکام شریعہ کے نفاذ میں مشکل پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ وراثت کہ اس میں مخنث کے احکام جدا ہیں کہ ان کے جسم میں پائی جانے والی علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر مردانگی اس میں زیادہ ہے تو مردوں والی وراثت کا حصہ اسے حاصل ہوگا، اور زنانی اس میں صفات زیادہ ہیں تو پھر اسے لیڈیز والے جو ہیں حصوں میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو احکام شرع میں بھی جو ہے وہ نفاذ میں مشکل پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اعضا کو کاٹنے میں جو تغییر لخلق اللہ اور مصلح کرنا پایا گیا، تو اس حوالے سے بھی اس قانون سے جنسی اعضا کو تبدیل کروانے کی راہ ملے گی، اس کو سہارا بنا کر اعضا میں قطع و برید کرنے کا یعنی اس کو تبدیل کرنے کا قانونی جواز مل جائے گا، اور لوگ اپنے اعضا کو کاٹتے ہوئے تغییر لخلق اللہ یعنی مصلح کرنے کے جرم کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں۔ احادیث میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ میں نے جنس یعنی اعضاء کی تبدیلی کے حوالے سے عرض کیا۔ چوتھا، ہم جنس پرستی کا فروغ اس قانون کے تحت حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس قانون کی وجہ سے ایک مرد اپنے آپ کو کاغذات میں عورت لکھوا کر دوسرے مرد سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی یعنی عورت سے اور مرد سے نکاح کر سکتا ہے اس قانون کے تحت۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر کیے ہوئے احسانات کو بیان کرتے ہوئے تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ یعنی ہم جنس پرستی کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت اور برائی بیان فرمائی۔ یوں ہی ایک دوسرے مقام پر عورت کا عورت کے ساتھ ایسا قبیح جنسی تعلق قائم کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تفسیر کبیر میں امام ابو مسلم اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے اس قول واللاتی یأتین الفاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ 5ویں جو اس میں برائی ہم نے بیان کی تھی، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، اس قانون کے نتیجے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا پایا جائے گا، جبکہ شریعت مطہرہ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور ایسے مردوں پر لعنت کی گئی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ 6، بے پردگی کے اور بے حیائی کے معاملات کو چھوٹ ملے گی، قانونی تحفظ فراہم ہوگا۔ چنانچہ اس قانون کے نتیجے میں بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا کہ ایک شخص مرد ہونے کے باوجود صرف کاغذات میں اپنے آپ کو عورت لکھوا کر لڑکیوں کے درمیان جا سکتا ہے اور سر عام بے حیائی و بے پردگی کر سکتا ہے۔
اس حوالے سے بے پردگی کے حوالے سے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت نہ دکھاؤ مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے خواتین کو اپنے یعنی پردے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے کے ستر کی طرف نظر کرنے کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد مرد کے ستر کی طرف نظر نہ کرے اور عورت عورت کے ستر کی طرف نظر نہ کرے۔ تو بہرحال یہ خرابیاں ہیں جو اس قانون کی وجہ سے پیدا ہوں گی۔ اب یہ جو خرابیاں میں نے بیان کی ہیں، ان خرابیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹرانسجینڈر قانون اگر ضروری و شرعی قیودات کو شامل کیے بغیر مطلق رکھ کر بنایا جائے تو کثیر حرام کاموں کا مجموعہ ہے، اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی اسلامی حکومت اپنے ملک میں ایسا کوئی قانون نافذ کرے، بلکہ ایسے کسی بھی قانون کو نافذ کرنا اور اس کی تائید کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو قانون ساز ادارے ہیں یا جو اسمبلیاں ہیں، گورنمنٹ میں موجود لوگ ہیں، ان کو ایسے کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس کرنے کی بنانے کی شریعت مطالعہ میں اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ ملک پاکستان کے جو عوام ہے وہ کسی بھی ایسے قانون کو قبول نہیں کرے گی جو اسلام کے خلاف ہو۔ سنارے کی حد تک ہم ریاست مدینہ یا جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کہیں، لیکن اسلامی قانون کا نفاذ ہم نہ کریں تو یہ صرف زبانی کلامی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی طریقہ کار اور اصول و قواعد کے خلاف ہے، لہذا ہمیں اس طرح کے کسی بھی قانون کی حمایت نہیں کرنی ہے بلکہ اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو ناظرین محترم، ٹرانسجینڈر کیا ہے، اس سے متعلق آپ نے حضرت کی تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ ناظرین محترم، یقیناً آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ آج کے دور میں کون کون سی نئی باتیں، نئے قانون، نئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتی ہے، تو ان مسئلوں کے لیے بھی قانون پاس کیے جا رہے ہیں، بل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ یعنی مرد عورت بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ سراہوں کے جو معاملات یعنی ٹرانسجینڈر کا جو قانون یعنی ہماری اسمبلی میں پیش کیا گیا تو حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ، اور یہ اس دور میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا مفتی صاحبان کے لیے ناظرین محترم یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم سوشل میڈیا پر اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں، یعنی گناہوں کا جو اثر ہے نا ناظرین محترم وہ ہم جلدی لیتے ہیں، بری چیزوں کا اثر ہم جلدی لیتے ہیں، اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا نے یعنی ہمارے ذہن کو اس قدر منتشر کر دیا ہے۔ اگر آج ہم تلاوت قرآن پاک سننے کی مطلب یہ خواہش کریں سوشل میڈیا پہ، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ شیطانی معاملات آ جاتے ہیں، اور شیطانی معاملاتوں سے پہلے معاذ اللہ قرآن پاک کی تلاوت آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ناظرین محترم؟ یہ سوشل میڈیا پر یہ ہمارے لیے، ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یعنی ایک سازش بھی ہے
کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو وہاں معاذ اللہ سیکسی سین، گندے سین وہ پیش کر دیے جاتے ہیں، اور جہاں پر لوگ مطلب یہ کہ سیکسی معاملات اور گندے معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع میں مطلب پیش کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، سوشل میڈیا یہ پوری دنیا میں چھا چکا ہے، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھے معاملات ہیں ہمیں وہ اپنانے ہیں، اور جو ہمارے اسلام کے خلاف ہیں اور دین اسلام سے ہمارے ذہنوں کو منتشر کرتی ہیں وہ باتیں، تو ناظرین محترم اس سے ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ ان باتوں سے ہمیں خود کو، اپنی اولاد کو اور اپنے دوست احباب کو، مسلمانوں کو ان چیزوں سے آگاہ کر کے بچانا پڑے گا۔ تو ناظرین محترم، ایسے اچھے اچھے پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دین و دنیا کا آپ کو بے شمار یعنی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ مجھے اور مفتی افضل مدنی شاذلی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔